توبہ کی شرائط۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں دوستو، اور اگر بندے نے کسی انسان کا حق مارا ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو پھر 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ سے پوری طرح باز آ جائے۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ واقعی اپنے گناہوں سے شرمسار ہو۔ نمبر 3، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ پختہ عزم کرے کہ اب کبھی کسی گناہ کو دوبارہ نہیں کرے گا۔ نمبر 4، اگر کسی بندے کا حق مارا ہے، اس کی کوئی چیز نہ حق لی ہے تو اس کو واپس کرے، خواہ جس طرح کی چیز بھی ہو، اور اگر اس کو کوئی اور تکلیف پہنچائی ہے تو اس کو بدلہ لینے کا موقع دے یا یہ کہ وہ معاف کر دے، اور اگر کوئی الزام لگایا ہے یا غیبت کی ہے تو معاف کرا لے۔ بندے سے معاملہ صاف کر لینا توبہ کی لازمی شرط ہے۔ توبہ کے بعد ہی آدمی اس لائق بنتا ہے کہ وہ رمضان کا شائع نشان استقبال کر سکے، اور اس حال میں رمضان کا آغاز کرے کہ وہ فی الواقع رمضان سے استفادے کے لائق ہو۔ آپ کسی زمین میں اگر لہلہاتی کہتی اور رنگارنگ مہکتے پھول کھلے دیکھنا چاہتے ہیں تو بیج ڈالنے سے پہلے زمین کی جاڑ جنکال صاف کرنا، اینٹ روڑی نکال باہر کرنا اور زمین کو پہلے نرم کرنا ضروری ہے۔ آپ سنگلاخ زمین میں یا جاڑ جنکال سے ڈکی ہوئی زمین میں لہلہاتی کہتی اور مہکتے پھول دیکھنے کی توقع پوری نہیں کر سکتے۔ اگر واقعی یہ سنجیدہ خواہش ہے کہ دل کے سرزمین میں نیکیوں کے بہار آئے تو دل کی سرزمین کو پہلے گناہوں اور خدا کے نافرمانیوں سے پوری طرح صاف کیجیے، تبھی یہ توقع کیجیے کہ اس میں نیکیوں اور بھلائیوں کے بہار آئیں گے اور آپ اس بہار سے فیضیاب ہو سکیں گے۔ ذہنی تیاری اور اہتمام۔ اس پہلی شرط کو پورا کرنے کے بعد آپ اس لائق ہے کہ اب رمضان کا استقبال کریں اور یہ آرزو کریں کہ رمضان کے فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ آپ کا دامن بھر دے۔ پھر آپ اس تلقین، تشویق اور ترغیب کے واقعی مخاطب ہے جو اللہ کے سچے رسول نے اپنے خطبوں میں رمضان کی آمد کے مواقع پر دی ہے۔ آپ ان خطابات کے مخاطب بھی ہے اور آپ کا یہ حق بھی ہے کہ آپ رمضان کے برکتوں سے مالا مال ہونے کے لیے سعی و جہد کریں۔ ذہنی تیاری میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ رمضان کے سارے روزوں سے فیضیاب ہو، کوئی ایک روزہ اور کسی ایک شب کی تراویح بھی آپ سے چھوٹ نہ جائے، اس لیے کہ رمضان کی کسی عبادت کے فیض سے محروم ہونے کے بعد اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے رمضان کا کوئی ایک روزہ بھی کسی عذر اور بیماری کے بغیر چھوڑ دیا تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، خواہ وہ زندگی بھر روزے رکھتا رہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ رمضان کا صحیح حساب لگانے کے لیے شعبان کی تاریخیں محفوظ رکھنے کا پورا اہتمام کرو۔ آپ نے امت کو بھی تاکید فرمائی اور خود بھی آپ کا یہی عمل تھا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی صحیح تاریخ معلوم کرنے کی خاطر ہلال شعبان معلوم کرنے کا اہتمام رکھو۔ حضرت عائشہ کی شہادت ہے کہ آپ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کی تاریخوں کو یاد رکھنے کا اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ کسی اور مہینے کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ پھر جب چاند نظر آ جاتا تو روزہ رکھنے لگتے، اور اگر بدلی چاہیے رہتی تو پھر شعبان کی 30 دن پوری کرتے۔ اہم ترین عبادت، ان میں سب سے اہم عمل روزہ رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشهوته من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك۔ یعنی انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن روزے کی بابت اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ یہ عمل چونکہ خالص میرے لیے ہے اس لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ روزے دار صرف میرے خاطر اپنی جنسی خواہش کھانا اور پینا چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے روزہ کھولتے وقت حاصل ہوتی ہے اور دوسری خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔
یعنی جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے یعنی اخلاص سے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضیلت اور اجر عظیم صرف کھانا پینا چھوڑ دینے سے حاصل نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کا مستحق صرف وہ روزے دار ہوگا جو صحیح معنوں میں روزوں کے تقاضے بھی پوری کرے گا، جیسے جھوٹ سے، غیبت سے، بدگوئی اور گالی گلوچ سے، دھوکہ فریب دینے سے اور اس قسم کی تمام بےہودگیوں اور بدعملیوں سے بھی اجتناب کرے گا۔ اس لیے کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، یعنی جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ اور فرمایا روزہ ایک ڈال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو نہ دل لگی کی باتیں کرے اور نہ شور و شغب، اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑنے کی کوشش کرے تو اس کو کہہ دے کہ میں تو روزے دار ہوں۔ یعنی جس طرح ڈال کے ذریعے سے انسان دشمن کے وار سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، اس طرح روزے دار روزے کے ڈال سے اللہ کے نافرمانی اور گناہوں سے بچے گا۔ گویا اس کے لیے ہی یہ روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈال ثابت ہوگا۔ اس لیے جب ایک مسلمان روزہ رکھے تو اس کے کانوں کا بھی روزہ ہو، اس کے آنکھ کا بھی روزہ ہو، اس کی زبان کا بھی روزہ ہو، اور اسی طرح اس کی دیگر اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہو، یعنی اس کا کوئی بھی عضو اور جز اللہ کے نافرمانی میں استعمال نہ ہو، اور اس کے روزے کی حالت اور غیر روزے کی حالت ایک جیسی نہ ہو، بلکہ ان دونوں حالتوں اور دونوں میں فرق و امتیاز واضح اور نمایاں ہو۔ قرآن نے بھی اس کو فرض اور رکن قرار دیا ہے دوستو، اور امت کا بھی اس پر اجماع اور تعامل ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی اے ایمان والو روزہ تم پر فرض کر دیا گیا جس طرح ان امتوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے ہو گزری ہے۔ کتبہ کے معنی ہے لکھ دیا گیا، یہ لفظ فرض کر دینے کے معنی میں آتا ہے۔ یہ خطاب آپ ہی سے ہے، خدا کا شکر ہے کہ آپ ایمان والے ہیں۔ روزہ ایمان والوں پر ہی فرض کیا گیا ہے اور ان کی ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اس فرض کا پورا حق ادا کرے۔ پھر یہ روزہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی پر فرض نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن کے فرمان کے بموجب پچھلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے، اور کسی امت کا نظام عبادت روزے سے خالی نہیں رہا ہے۔ قرآن کے اس انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ انسان کی تربیت کے لیے ناگزیر ہے، اس لیے ہر امت کے نظام عبادت میں روزہ لازماً شامل رہا ہے۔ روزے کا مقصود کیا ہے اس کو بھی قرآن نے اسی آیت میں بیان کر دیا ہے دوستو، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ گویا کہ روزہ تقوی پیدا کرنے کا ناگزیر ذریعہ ہے۔ تقوی یہ ہے کہ آدمی حرام چیزوں سے نہ صرف اجتناب کرے بلکہ بیزاری دکھائے، اور حلال چیزوں کو نہ صرف اختیار کرے بلکہ جائز اور حلال چیزوں کا حریص ہو۔ خدا کی عبادت، اطاعت اور فرمان برداری میں اسے لذت محسوس ہو، اور خدا کی نافرمانی اور منکرات سے اس کا اندرونی بیزار اور متنفر ہو۔ یہ کیفیت اور یہ جوہر ایمان پیدا کرنے میں روزہ اس قدر مؤثر و کامیاب ہے کہ کوئی بھی دوسری عبادت اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی شہادت کے مطابق روزہ ہر امت کی نظام عبادت میں لازمی جز کی حیثیت سے شامل رہا ہے۔ جوہر تقوی کے حصول کے لیے اب جب کہ ہم پر رمضان کا مبارک مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے دوستو، اگر ہم اپنے روزوں سے واقعی جوہر تقوی حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں تو ہمیں چند چیزوں کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہم حلال روزی حاصل کریں، حرام کے قریب نہ پھٹکے، سود، دھوکہ، فریب اور حرام چیزوں سے قطع اجتناب کریں۔ حرام روزی کے ساتھ کوئی بھی عبادت قبول نہیں اور کوئی بھی عمل صالح نہیں۔ دوسری یہ کہ ہم اپنے زبان پر قابو رکھیں، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، غیبت، چغلی، بد کلامی وغیرہ سے اپنی زبان کو محفوظ رکھیے، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ سخت کلامی کرے یا لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو تو ہم اس سے کہہ دیں کہ ہم روزے سے ہیں اور روزہ رکھ کر ہم یہ حرکات نہیں کر سکتے۔ ان حرکات سے زندگی کو پاک کرنے کے لیے ہی تو میں روزے کا اہتمام کر رہا ہوں، تو پھر میں روزہ رکھ کر یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تیسری یہ کہ اگر ہمارے ذمہ کسی کا کوئی احمال حق ہے یا کسی کا کوئی حق ہم نے دبا رکھا ہے یا کسی پر کوئی زیادتی کی ہے یا کسی کا ہم پر کوئی قرضہ ہے تو اولین فرصت میں صاحب معاملہ کا حق ادا کر دے، اور اگر ادا کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو اس سے مل کر معاملہ ضرور صاف کر لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر دیتا ہے لیکن بندے کا حق اسی وقت معاف کرتا ہے
جب بندہ خود معاف کر دیتا ہے۔